الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات علماء نے محدثین نے کتب احادیث میں ذکر فرمائے ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے اپنی زندگی کے 200 سال اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزارے۔ اس 200 سال کے عرصے میں کوئی اطاعت و فرما برداری والا کام نہیں کیا، کوئی نیکی والا کام اس نے نہیں کیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کو پکڑا اور اسے گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے پیارے کلیم فلاں جگہ پر جائیے، میرا ایک بندہ ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کیجئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے ہیں، اور جب پہنچے تو لوگوں نے گواہی دی، یا نبی اللہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 200 سال اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزارے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ کو تو رب کائنات کا حکم ہے، میں نے خالق کائنات جل وعلا کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ المختصر آپ کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ کیا ماجرا ہے کہ لوگ تو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص تو نافرمان ہے، 200 سال اللہ تیری نافرمانی اس بندے نے کی ہے، لیکن تو مجھ کلیم کو حکم دیتا ہے کہ میں اس کے کفن دفن کا انتظام کروں۔ رب کائنات رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام آیا، اے پیارے کلیم واقعی یہ شخص گناہگار تھا، 200 سال اس نے نافرمانی کی، لیکن اے موسیٰ اس بندے کی ایک ادا مجھے بڑی پسند آئی، وہ یہ کہ کلما نشر التورات، یہ جب کبھی بھی تورات کو کھولتا، جب تورات کو کھولتا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ محمد، اس کی نظر میرے نبی محمد کے نام پہ پڑ جاتی، قبلہ، میرے مصطفیٰ کے نام کو یہ چوم لیتا تھا، اور فقط چومتا ہی نہیں تھا، وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، چوم کر اپنی آنکھوں پہ بھی لگا لیتا تھا، اور کرتا کیا تھا، وَصَلَّى عَلَيْهِ، میرے نبی کی ذات پہ درود بھی پڑھتا تھا۔ اے موسیٰ فَشَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، میں نے اس بندے کے اس عمل کی قدر کی، وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ، اور میں نے اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رب کائنات کا یہ پیغام کہ اے موسیٰ جب بھی تورات کھولتا تھا میرے نبی کے نام کو دیکھتا تھا، چوم لیتا تھا، آنکھوں پہ لگاتا تھا، درود پڑھتا تھا، میں نے اس بندے کے اس عمل کی قدر کی اور میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور فقط گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ رب کائنات نے فرمایا وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، اور موسیٰ میں نے اس بندے کا جنت میں 70 حوروں سے نکاح بھی فرما دیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا امتی تھا کہ وہ درود پاک پڑھ کے میرے نبی کے نام کو چوم کر آنکھوں پہ لگاتا ہے تو رب کائنات 200 سال کے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی رحمت فرما کر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اپنے محبوب کلیم موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ میں اور آپ تو اللہ کے آخری نبی کے امتی ہیں، اگر ہم اپنے آقا کی ذات پہ درود و سلام کی کثرت کیا کریں گے، وظیفہ بنا لیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایک حدیث مبارکہ روایت جو عموماً ہمارے معاشرے میں بیان کی جاتی ہے کہ اطلب العلم ولو بالصین، کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو یہاں عموماً ہمارے معاشرے میں چین سے لوگ چائنا مراد لیتے ہیں کہ علم حاصل کرو اگرچہ چائنا جانا پڑے، تو یہاں چائنا مراد نہیں ہے بلکہ ولو بالصین، سین کا معنی چین ہے، اور چین کے جو معنی کیے گئے وہ اگرچہ تمہیں دور دراز کا سفر اختیار کرنا پڑے پھر بھی تم علم حاصل کرو۔ تو جو ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی ہے اس روایت کے متعلق کہ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چائنا جانا پڑے، تو چائنا شہر جو موجودہ ملک ہے اس کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ چین سے مراد، سین سے مراد یہاں پر جو ہے کہ دور دراز کا اگر تمہیں سفر اختیار کرنا پڑے پھر بھی تم سفر کر کے علم دین حاصل کرو۔ اور چائنا کی اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ چائنا کا ایک شہر کاشگر، یہ اسلامی تہذیب کا گڑھ تھا، یہاں پہ مسلمان آباد تھے اور اسلامی تہذیب کا یہ گڑھ شمار کیا جاتا تھا۔ آج بھی چائنا کی جو سب سے بڑی مسجد ہے، مسجد عیدگاہ، یہ چائنا کے اسی شہر کاشگر میں موجود ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے ملتے ہیں، اولیاء کرام رحمہم اللہ ایسے ملتے ہیں کہ جن کے مزارات چائنا میں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور ان کا مزار چائنا کے شہر گوانزو میں ہے۔ چائنا کے شہر گوانزو میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہاں مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے رہنے والے اور کہاں ملک چائنا کا شہر گوانزو، وہاں کیسے پہنچے؟ تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے جو یہ لینگویج سیکھی ہے چائنا، کس مقصد کے لیے سیکھی ہے، کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، لیکن جنت البقیع میں کتنے مدفون ہیں؟ فقط تقریباً 10,000 صحابہ کرام جو جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ بقیہ 1,14,000 صحابہ کرام کو مپیش ان کے مزارات کہا ہے؟ تو اس کا جواب یقیناً یہی ہے کہ وہ صحابہ کرام نے مکہ مدینہ چھوڑ کر وہ پوری دنیا میں نکلے اور مختلف شہروں میں جا کر، مختلف قبیلوں میں جا کر، مختلف ملکوں میں جا کر انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کا پیغام پہنچایا، تبھی تو آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو اسی طرح ملک چائنا کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ نے سفر کیا اور بالآخر آپ کی زندگی کی شام وہی ہوئی اور آپ کا مزار چائنا کے اندر ہی گوانزو شہر کے اندر بنایا گیا۔ تو یہ چائنا لینگویج سیکھنے کا ایک بنیادی مقصد، جو کہ اگر نیت اخلاص کی ہو اور نیت اس بات کی ہو کہ مجھے اس زبان کو سیکھ کر جو ہے کفار جو چائنا لینگویج والے ہیں ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، انہی کے زبان کے اندر ان کو اسلامی احکامات پہنچانے ہیں، تو یقیناً یہ سیکھنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی زبان سیکھنا فقط اس مقصد کے لیے کہ میں ان لوگوں کو جا کے دعوت اسلام دوں گا جو اس زبان کے جاننے والے ہیں، اور انہی کے زبان کے اندر ان کو جب دعوت پیش کی جائے گی تو یقیناً وہ اسلامی احکامات سن کر اسلام کی دعوت پر اگر وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے یقیناً ذریعہ نجات بن جائے گا۔ تو ہمیں یہ بنیادی مقصد اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ دیگر فوائد تو دنیا کے ساتھ ملتے ہی رہیں گے، لیکن بنیادی مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو یہ لینگویج کورس کیا ہے جس کی تکمیل آج مکمل ہونے کو ہے اور آج ہمیں اس کی فراغت پر سند دی جائے گی، تو یہ اس مقصد کے لیے ہم نے سیکھا ہے تاکہ ہم چائنا میں جا کر یا دنیا میں کسی کونے میں بھی ہو تو ہم اس زبان کے ذریعے کفار کو دعوت اسلام دے، اور وہ دعوت اسلام سن کر جب اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت ہوئی تو انشاءاللہ یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا مزار چائنا کے اندر ہی گوانزو شہر کے اندر موجود ہے، تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ سفر تھا، تو یقیناً دعوت اسلامی بھی
ہم سے یہی چاہتی ہے کہ ہم علم دین حاصل کر کے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو بھی دعوت اسلام دیں کہ جو دین سے دور ہیں، جو نماز کے قریب نہیں آ رہے، انہیں نماز کی دعوت دی جائے، جو سنتوں سے دور ہیں انہیں سنتوں کی دعوت دی جائے، اور جو دامن اسلام سے ہی وابستہ نہیں ہے یقیناً ان کو دعوت دینا اب امت مسلمہ کا کام ہے، کیونکہ ہمارے نبی وہ ہیں جو آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا۔ اب یہ امت کا فریضہ ہے کہ وہ علم حاصل کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، اور آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا نیٹ ورک موجود ہے، وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ دنیا بھر میں جانا ہے، دین کا کام کرنا ہے، اور جب دنیا بھر میں جا کے دین کا کام کرنا ہے تو ظاہری بات ہے دنیا والوں کی جو لینگویج ہے وہ سیکھ کر ہم ان کے مطابق جا کر ان کی زبان میں گفتگو کریں گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات رب ذوالجلال ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو گفتگو کی گئی اس کو یاد رکھ کر اخلاص کے ساتھ رب کائنات رب ذوالجلال ہمیں اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔